اچھا، سورہ سجدہ میں بھی کچھ اسی سلسلے میں جیسے تسلسل ہی ہے انہی باتوں کا، تو انہی کو ہم پھر دیکھ لیتے ہیں۔ چلیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ تو یہ بھی سورہ کا آغاز الف لام میم سے ہو رہا ہے، اور اس کا بھی جیسے ہم نے دیکھا کہ جتنی صورتیں الف لام میم سے شروع ہو رہی ہیں نا، ان سب کے بعد پھر سب سے پہلے اس کتاب کا ہی تعارف ہے۔ اور کتاب کے تعارف میں سب سے اہم بات جو کہی گئی ہے وہ یہ کہ یہ محکم آیات پر مشتمل ہے، اور ان کے سچے ہونے میں، ان کے بہترین ہونے میں کسی شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں، اور نہ اس میں کوئی شک ہے کہ یہ اللہ رب العالمین ہی کی طرف سے۔ اچھا، سورہ یہ الف لام میم السجدہ یا سورہ سجدہ اس کو جو کہا جاتا ہے، یعنی ایک حامیم السجدہ ہے نا، تو اس کو الف لام میم السجدہ یا سورہ سجدہ کہا جاتا ہے۔ تو اس سورہ کے بارے میں ذرا کچھ باتیں جو ہیں اہم ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی صبح کی نماز میں پہلی رکعت میں عام طور پر یہی سورہ پڑھتے تھے، اور دوسری رکعت میں سورہ دہر پڑھا کرتے تھے۔ ویسے بھی ہمیں پتہ ہے نا کہ فجر کی نماز میں قدر فرضوں میں تھوڑی سی طویل قرات جو ہے وہ کی جاتی ہے، یعنی تھوڑا سا ہمیں بھی یہ ضرور اہتمام کرنا چاہیے ہم سب کو، اس لیے تھوڑی کوئی نہ کوئی، یعنی پورا قرآن نہ بھی حفظ ہو تو کچھ صورتیں ایسی ضرور پڑھ لیں کہ فجر کی نماز میں ہم ان کو دہرا سکیں، کہ پہلی رکعت میں بھی ذرا ایک قدر لمبی صورت، دوسری رکعت میں، دو رکعتوں میں کوئی ہم دو صورتیں یا دو رکوع ایسے ذرا لمبے پڑھ سکیں، کیونکہ عام طور پہ تو ہم مختصر ہی قرات کرتے ہیں نا باقی نمازوں میں، لیکن فجر کے فرضوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی رہی کہ وہ طویل قرات کیا کرتے تھے۔ تو طوالت کا اندازہ اس سے بھی ہوتا ہے کہ یہ سورہ سجدہ جس کے 3 رکوع ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں پڑھتے اور پھر سورہ دہر دوسری رکعت میں۔ تو یہ جو روایت ہے، یعنی اس بات کی خبر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی، جو کہ بخاری اور مسلم دونوں میں یہ روایت موجود ہے۔ مسند احمد میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے بھی اس سورہ کا اہتمام فرماتے تھے، اس کے پڑھنے کا۔ جیسے سورہ ملک تو ہم اکثر پڑھتے ہی ہیں نا، سورہ ملک کا تو تذکرہ آتا ہی ہے، تو لیکن سورہ سجدہ بھی بسا اوقات جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے۔ تو اس سورہ کے مضامین جو ہیں ہم دیکھیں گے کہ ان میں سے بیشتر جو ہیں وہ سورہ لقمان کے مضامین کی وضاحت ہی کر رہے ہیں۔ تو جیسے یہاں پر پہلی ہی آیت ہے تنزیل الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ کتاب کا تنزیل جو ہوتی ہے، یہ اہتمام بھی اس میں شامل ہے، تدریج بھی شامل ہے۔ تنزیل نازل کرنا، تو اس میں کہ یعنی بیک وقت کتاب نہیں آئی ہے، بلکہ بڑے اہتمام سے جستہ جستہ ضرورت کے مطابق آہستہ آہستہ تدریج کے ساتھ اس کو نازل کیا گیا ہے۔ الکتاب بڑی خاص کتاب ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ ریب کا لفظ جو ہے یہ ہم پہلے اس کو ڈسکس کر چکے ہیں، یعنی کوئی کنفیوژن نہیں ہے، کوئی یعنی سمجھ نہ آنے والی کوئی بات نہیں ہے، بڑی آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے، اور کوئی خلجان نہیں ہے، بڑی اس کی واضح آیات ہیں، واضح احکام ہیں کہ اگر کوئی عمل کرنا چاہے تو کوئی مشکل نہیں، یعنی بڑے آسان احکام، اور وضاحت جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ہوگی ہر حکم کی۔ اور من رب العالمین، یہ ہے اس رب کی طرف سے جو تمام جہانوں کا رب ہے، یعنی کوئی معمولی ہستی نہیں۔ اس رب العالمین کا تعارف جو ہے وہ پچھلی سورہ میں جیسے ابھی ہم دہرا چکے ہیں کہ پوری کائنات پر کنٹرول ہے ان کا، اور اتنا وسیع علم، یعنی اللہ تعالیٰ کے علم کی مطلب ہم پہنچ نہیں سکتے، تو ساری مخلوق مل کر بھی اللہ تعالیٰ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے، بلکہ وہ کہتے ہیں
کہ کوئی مخلوق میں سے کوئی بندہ بھی جو ہے نا، کوئی فرد بھی، کوئی مخلوق بھی اللہ تعالیٰ کے، اس کو تو کیا علوم حاصل ہونے، وہ اس کو بھی اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ اس کی اجازت دیں یا اس کو عطا فرمائے. یعنی علم بھی جتنا ہمیں حاصل ہوتا بھی ہے نا، وہ انہی کا عطا کرتا ہے. یعنی انہوں نے ہمیں، ہمارے اندر وہ صلاحیت رکھی کہ ہم ان کے قوانین و ضوابط کو سمجھ سکیں جو اس کائنات کے معاملے میں انہوں نے بنا رکھے ہیں. تو ان کے قوانین کو، ان کے ضوابط کو سمجھنا ہی ہم بڑا اس کو ہی علم سمجھتے ہیں. جو وہ قوانین و ضوابط سمجھ لیتے ہیں، ان کو استعمال میں لے لیتے ہیں، ہم اس کو بڑا عالم سمجھتے ہیں، بڑا اسکالر سمجھتے ہیں، بڑا. اور اس سلسلے میں ان کو استعمال کرتے ہوئے کوئی چیز بنا لے تو ہم اس کو بڑا موجد سمجھتے ہیں. بڑا جی اس نے تو فلاں ایجاد کی، اور فلاں یہ اس کا تو یہ اتنا، وہ تو ہیرو بن جاتے. تو خود جس نے وہ سب کچھ بنایا اس کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی. تو میں رب العالمین، تو جب عالمین کی بات ہوتی ہے نا، اس میں وہ ساری وسعت آ جاتی ہے جس کا ذکر جو ہے ابھی پچھلی سورہ میں آیا ہے. تو پھر یعنی بڑی حیرت کی بات ہے. ام یقولون افطراہ ہے، عجیب بات ہے یہ، تعجب کا اظہار ہے، حیرت کا اظہار ہے. یعنی یہ کتاب، اس کو دیکھ کے پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ اس نے اس کو خود گھڑ لیا. افطراہ یہاں پہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود گھڑ لیا. یقولون، اب یہ ہو سکتا ہے کسی ایک فرد نے ہی یہ خیال ظاہر کیا ہو، لیکن بعض اوقات ایک فرد ایک خیال ظاہر کرتا ہے، ایک نظریہ پیش کرتے ہیں، اور لوگ اس کو قبول کیے چلے جاتے ہیں، اس بات کو پھیلاتے چلے جاتے ہیں. اور یہ اس دور میں بھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، ان کے سامنے بھی کفار مکہ نے بھی یہ بات کہی، اور خود یہود بھی یہی کہتے تھے، اور آج تک یہی کہتے. یہود و نصارہ آج تک اسی بات پر ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے جو ہے نا گھڑ لیا، یا اپنے پاس سے پیش کیا، یا ان کی کتاب، کہ گویا کہ وہ اس کے مصنف. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کبھی دعویٰ نہیں کیا، کبھی کہا نہیں کہ یہ، تو کسی ایک حرف کے بارے میں نہیں کہا کہ یہ میں نے اپنی طرف سے اس میں داخل کیا ہے، بلکہ اس کا ایک ایک حرف جو ہے، ایک ایک لفظ جو ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہی کا نازل کرتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ارشادات جو اسی کلام کی وضاحت کے لیے آئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بالکل الگ رکھا، اور صحابہ کرام کو رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کو اس بات کی واضح ہدایت فرمائی کہ وہ گڑبڑ نہ کریں. یعنی قرآن کی آیات کو قرآن تک رکھیں، اور قرآن کو بالکل الگ لکھوایا جاتا. اور جو اپنے ارشادات ہیں، کچھ لوگوں کو اجازت دی لکھنے کی، لیکن آپ دیکھیں کہ جن کو اپنے ارشادات لکھنے کی اجازت دی، ان میں سے کوئی بھی کاتب وحی نہیں ہے. یعنی کاتبین جو تھے وہ اتنے ان کو محتاط رہنے کا کہا گیا کہ بس وہ صرف قرآن لکھیں، اور قرآن کو خاص محفوظ رکھا گیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے جو بھی اہتمام فرمائے، وہ تو پوری تاریخ ہے نا پھر، کہ جس طرح پھر اس کو ایک کتاب کی شکل میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرتب کروایا، اور اس کے لیے باقاعدہ ایک کمیٹی بنائی. ایک بندے حفظ ساروں کو تھا، بالکل ترتیب سے تھا، اور بڑے اچھے حافظے تھے ان کے، ہزاروں حافظ تھے اس وقت. بلکہ ہر بندہ جو تھا نا، اس کو کچھ نہ کچھ تو حصہ ضروری یاد ہوتا تھا، وہ لوگ فوراً یاد ہی کرتے تھے نا. حافظ تھے پورے پورے قرآن کے، ایک ایک لفظ کے حافظ تھے. لیکن پھر بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو لکھوایا. لکھا ہوا پہلے بھی تھا، بہرحال اس کو جمع کیا، اور پھر اس کے نسخے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے انہی نسخوں، اسی نسخے کی متعدد نقول تیار کر کے تو بلاد اسلامیہ میں پہنچائی. اور حضرت عثمان کے زمانے میں اسلام پھیل بھی بہت چکا تھا، دور دور کے خطے جو تھے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے تھے، تو ان تک پہنچانا بھی ضروری تھا. تو لیکن یہ ہے کہ قرآن جس طرح وہ نازل ہوئے، آج تک اس میں ایک شوشے کا فرق نہیں پڑا. یعنی بالکل جس طرح وہ لکھا گیا اس وقت، اسی طرح آج بھی لکھا جا رہا ہے. جس طرح اس کو پڑھا گیا، آج بھی اسی طرح پڑھا جا رہا ہے. یعنی اس کی قرات بھی متواتر ہے، اور اس کی تحریر بھی متواتر ہے.
پچھلی پوری صدیوں میں کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں آیا کہ جس میں یہ قرآن نہ پڑھا جاتا. اس ایک لمحہ میں بھی ہزاروں لاکھوں افراد اس قرآن کے کسی نہ کسی حصے کی تلاوت کر رہے ہوں، پڑھ رہے ہوں، اور کہیں نہ کہیں لکھا بھی جا رہا ہو. یعنی ان پوری صدیوں میں کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں آیا کہ یہ قرآن جو ہے نا وہ اس کو نظر انداز کیا گیا ہو یا اس کو پڑھنے یا لکھنے والا کوئی نہ. اور یہ بات تواتر سے آئی کہ یہ اللہ ہی کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ خود بھی اس میں یہی کہتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہی بتایا. تو اللہ تعالیٰ یہاں بھی اسی بات کا کہہ رہے ہیں بل هو الحق من ربک، بلکہ یہ کلام جو ہے یہ حق ہے آپ کے رب کی جانب سے. اور مقصد کیا اس کتاب کا ہے؟ لتنذر، تاکہ آپ اس کے ذریعے انذار کریں. انذار کے معاملے میں ہم یہ بات کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ انذار کچھ ایسا ڈرانا نہیں ہوتا کہ وہ شیر آ گیا شیر آ گیا اور اپنی بچاؤ کا کوئی بندوبست کرو، یا ابھی بم پھٹنے والا ہے جلدی سے اپنے کوئی پناہ گاہوں میں گھس جاؤ. یعنی کوئی اس طرح کا ڈراوا نہیں ہے. یہ ڈراوا جو ہے عمل کے لحاظ سے کہ اپنا عمل جو ہے اس طرح رکھو، اپنی پوری زندگی کا ایک ایک لمحہ اس طرح گزارو کہ تم سے اس کے بارے میں باز پرسوں نے سوال بتا دیے کہ کیا سوال تم سے پوچھے جائیں گے اور تمہیں کیا جواب دینا. جواب سکھا دیے گئے اور کہا گیا کہ یعنی یہ امتحان دارالامتحان تو کہا گیا پوری زندگی کو، یعنی اس دورانیے کو جو ہم اس زمین پر گزارتے ہیں. لیکن اس میں پوری آزادی دی گئی، نقل مار لو، نقل مار لو، دوسرے کو دیکھ لو کہ کون بندہ جو ہے نا وہ پرچہ صحیح کر رہا ہے، تم بھی اس کی نقل کرو. غلط پرچہ کرنے والوں کی نقل نہ کرنا، دیکھ لو. ہر بندہ دیکھ سکتا ہے. اور کتابوں کو کنسلٹ کر لو، لوگوں سے پوچھ لو، کوئی کسی کو کرتے دیکھتے ہو تو خود ویسے ہی کرنا شروع کر دو. یعنی یہ تو اوپن بک ایگزامینیشن ایک لحاظ سے کہ جس میں ہر طرح کی آزادی. پرچہ صحیح ہونا چاہیے. دوسروں کو غلط پرچہ حل کرتے دیکھ کر خود نہ پرچہ حل غلط کر لینا کہ چونکہ وہ غلط کر رہا ہے تو اس لیے میں نے بھی غلط کرنا. یہ پرچہ اپنا اپنا ہے. تو یہ جو ہے نا بل هو الحق من ربک لتنذر، یہ تنذر انذار جو ہے نا بس یہی ہے کہ مجھے ہر لمحہ بس یہ فکر ہو کہ میرا پرچہ غلط نہ ہو. تو انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا ایک بہت بڑا مقصد یہی بتایا گیا ہے کہ ہر نبی ہر رسول نذیر بھی رہے ہیں اور بشیر بھی رہے. تو یہاں پر جو بڑا مقصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا جا رہا ہے، پہلے تو یہی بتایا لتنذر، آپ کو بھیجا اس لیے، آپ کے پاس یہ قرآن آپ کو دے کے جو بھیجا گیا تو اس لیے تاکہ آپ انذار کریں قوماً، ایک ایسی قوم کو ما اتاہم من نذیر من قبلک، کہ جس کے پاس آپ سے پہلے کوئی نذیر آیا نہیں، لعلہم یہتدون، تاکہ وہ سب ہدایت پا جائیں. اچھا یہاں پر ایک اہم بات یہ ہے کہ اس سے عام طور پر یہی سمجھا گیا ہے کہ، اور حقیقت ہے کہ جیسے کہ روایات میں آیا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد عربوں میں رسول جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی آئے. لیکن دوسری طرف اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ کسی قوم پر کوئی گرفت نہیں ہوتی ہے، سوال جواب جو ہے جب تک کہ وہ قوم جو ہے اس کو انذار کر نہ دیا جائے، اس تک اللہ تعالیٰ کی باتیں پہنچا نہ دی جائے. تو اب بھلا کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ بھئی وہ 2500 سال جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت اسماعیل کے درمیان گزرے، 2000 سال تھے یا 2500 سال، ان میں اگر کوئی نذیر آیا ہی نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ان سے پوچھا ہی نہیں جائے گا. تو اس معاملے میں جو اہم تفاصیر ہیں ان میں اس بات کا اظہار کیا گیا ہے کہ ٹھیک ہے رسول تو نہیں آیا، رسول اور نبی بھیجنے کا جو اللہ تعالیٰ کا سلسلہ رہا ہے اس میں خود اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی امت اور کوئی جماعت دنیا میں ایسی نہیں ہے جس میں کوئی اللہ سے ڈرانے والا اور اس کی طرف دعوت دینے والا نہ آیا. یعنی ہر دور میں کوئی نہ کوئی اس بات کی یاد دہانی کرواتا رہا. اب یہ یاد دہانی کون کروائے؟ یا تو رسول کروائیں یا نبی کروائیں یا ان کے جانشین ان کے خلفاء علماء کروائیں.
اچھا، تو یہاں پر اس آیت سے بھی ہمیں یہ پتہ چلا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کہ ہر امت میں کوئی نہ کوئی نذیر تو آتا ہی رہا. تو اس میں یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر دور میں کوئی نہ کوئی موجود رہا ہے. خود عربوں میں بھی، یعنی ٹھیک ہے رسول اور نبی تو کوئی نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں تھا کہ انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ توحید کیا ہے، یا اللہ کون ہے، یا اللہ تعالیٰ کے احکام کیا ہیں. یہاں پر جو اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے نا، وہ یہ کہ جب علم جو ہے وہ اٹھ جاتا ہے یا بہت ہی کمزور پڑ گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم یا اللہ تعالیٰ کے احکام کے بارے میں علم، تو پھر ریوائول کے لیے، اس کی تجدید کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کو نبی بھیجتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خاتم النبیین ہیں، تو اس لیے کہا گیا کہ اب نبی کوئی نہیں آئیں گے لیکن علماء تو رہیں گے. لیکن اس سے پہلے کیا علماء نہیں تھے؟ اس سے پہلے بھی ہر دور میں ایسے علماء موجود رہے، اور اگر کسی علماء بھی نہیں ہوتے تھے تو پھر جو ہے وہ نبی بھی بھیجتے تھے. یعنی جو کہا گیا ہے، یہ ابو حیان ایک ہیں محدث، تو کہتے ہیں کہ توحید اور ایمان کی دعوت کسی زمانے اور کسی مکان اور کسی قوم میں کبھی منقطع نہیں، اور جب کہیں نبوت زمانہ دراز گزر جانے کے بعد یعنی نبوت پر زمانہ دراز گزر جانے کے بعد اس نبوت کا علم رکھنے والے علماء بہت کم رہ گئے یا بہت کمزور پڑ گئے، تو کوئی دوسرا نبی اور رسول مبعوث ہو گئے. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اقوام عرب میں بھی ضرورت توحید کی دعوت پہنچتی رہی. یعنی یہ ضروری نہیں تھا کہ دعوت پہنچانے کے لیے ضرور نبی ہی بھیجے جاتے، رسول ہی بھیجے جاتے، علماء کے ذریعے پہنچائے گی. اس کا ثبوت اس بات سے ملتا ہے کہ زمانہ فترت رسل، یعنی جس کو فترت الرسل کہا گیا ہے کہ جب کوئی رسول نہیں تھے، تو اس زمانے میں بھی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی عرب جو تھے وہ اپنے آپ کو دین ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے طریقے پر اپنے آپ کو قائم سمجھتے تھے. توحید پر ان کا ایمان تھا، اور بہت سے لوگ ان میں ایسے تھے جو کہ بت پرستی اور بتوں کے لیے قربانی دینے سے متنفر تھے. یہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بار بار قرآن میں کتنی دفعہ پوچھا گیا، ان سے پوچھو تو صحیح یہ کائنات کا خالق کون ہے، فلاں کیا ہے، ضرور کہیں گے اللہ. یہ بادلوں کو کون لاتا ہے، بارش کون برساتا ہے، ضرور کہیں گے کہ اللہ. یعنی اس کا مطلب اللہ تعالیٰ سے واقفیت تھی، اللہ تعالیٰ کو جانتے تھے. اور بہت سارے احکام جو تھے مطلب ان پر عمل پیرا بھی تھے. مثلاً ان کے ہاں سچ بولا جاتا تھا، امانت کا اہتمام تھا. جھوٹ بولنا تو انہیں مطلب بلکہ آپ ان کی اگر اوصاف پڑھے نا تو کچھ اوصاف اتنے اہم ہیں ان میں. اس میں سب سے بڑا یہ کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے. یعنی آپ دیکھیں نا کہ ابو سفیان قیصر کے دربار میں گئے ہیں، اور ایک دشمن کی حیثیت سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن سردار کی حیثیت سے وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کروا رہے ہیں اور جھوٹ نہیں بول رہے. کہتے ہیں کہ جھوٹ کیوں نہیں میں نے بولا، کہ بھئی میں جھوٹ نہیں بول سکتا کہ پھر لوگ مجھے جھوٹا سمجھیں. تو ایک بندہ ایک جھوٹ بولے نا تو وہ تو ناقابل اعتبار ہو جاتا ہے، اور اس کی کسی بات پر پھر یقین نہیں آتا. یعنی ان کے سرداروں کو بھی اس کا اہتمام تھا کہ جھوٹ نہیں بولے، جھوٹ نہیں بولتے تھے. امانتوں کے اہتمام کرتے تھے، یعنی امانت کی پاسداری تھی، ذمہ داریوں کا احساس تھا، شجاعت تھی، جرت تھی. یعنی بہت ایسے اوصاف ان میں موجود تھے. اور ظاہر ہے یہ سارے اوصاف ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اخلاق، مکارم اخلاق جو ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی کے سکھائے ہوئے، انبیاء علیہ السلام ہی نے سکھائے. تو سینہ بسینہ جو ہیں وہ پہنچتے رہے ان تک، اور وہ اس پر عمل پیرا تھے. ہاں بیچ میں کچھ گڑبڑ بھی ہو گئی، جیسے بت پرستی شروع ہو گئی، اور بت پرستی کم و بیش تقریباً اسی طرح جیسے اب ہمارے یہاں مزار پرستی، کہ انہوں نے، ہم نے قبروں کو اپنا بنا لیا، تو انہوں نے ذرا اس کے بت، بزرگوں کے بت بنا کے رکھ لیے. حضرت ابراہیم کا بھی بت بنا لیا، حضرت اسماعیل کے بھی بنا لیے، تصویریں بنا لی، اور طرح طرح کی بت، اور ان کے ساتھ وابستہ کر لی اپنی امیدیں. اور
بتوں کو یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ اصل خدا ہے، خدا تک پہنچنے کا ایک وسیلہ ہی سمجھتے تھے کہ یہ ہماری درخواستیں پہنچا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ، ورنہ قادر مطلق تو وہ بھی اللہ ہی کو جانتے تھے۔ اسی طرح روح المعانی میں موسیٰ بن عقبہ کی مغازی سے یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ زید بن عمر بن نفیل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور نبوت سے پہلے آپ سے ملے بھی تھے، لیکن نبوت سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا، اور ان کا انتقال اس سال ہوا جبکہ بیت اللہ کی تعمیر کی گئی تھی، تو جو نبوت سے 5 سال پہلے کا واقعہ۔ تو ان کا حال موسیٰ بن عقبہ نے نقل کیا ہے کہ قریش کو بت پرستی سے روکتے تھے، بتوں کے نام پر قربانی دینے کو بہت برا کہتے تھے، مشرکین کے ذبائح کا گوشت نہیں کھاتے تھے چونکہ وہ اللہ کا نام نہیں لیتے تھے، تو اس طرح کے نذرانے اور ذبیحہ وہ قبول نہیں کرتے تھے۔ انہی کے ایک صاحبزادے حضرت سعید بن زید بن عمر صحابہ، انہیں صحابیت کا اعزاز حاصل ہوا، ابتدائی مسلمانوں میں سے ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ تو انہوں نے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرے والد کا جو کچھ حال تھا وہ آپ کو معلوم ہے کہ توحید پر قائم تھے، بت پرستی کے منکر تھے، تو کیا میں ان کے لیے دعائے مغفرت کر سکتا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، ان کے لیے دعائے مغفرت جائز ہے، وہ قیامت کے روز ایک مستقل امت ہو کر اٹھیں گے۔ اسی طرح ورقہ بن نوفل جو آپ کے زمانہ نبوت شروع ہونے یا نزول قرآن کی ابتدا کے وقت موجود تھے، توحید پر قائم تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے کا اپنا عزم انہوں نے ظاہر کیا تھا، لیکن نبوت ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی ایام ہی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ تو بہرحال جو مختلف پوری تاریخ پر اگر آپ نظر ڈالیں تو عربوں میں ہر دور میں ایسے لوگ موجود رہے ہیں جو کہ دین ابراہیمی پر قائم تھے اور اسی کی طرف دعوت دیتے تھے۔ ہاں البتہ نذیر خاص طور پہ چونکہ نبی کی صفت بتائی گئی ہے، تو حضرت اسماعیل کے بعد نبوت جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو نصیب ہوئی عربوں میں سے، لیکن ظاہر ہے دوسرے خطوں میں آتے رہے ہیں انبیاء علیہ السلام، اور دوسرے خطوں کے لوگوں کے ساتھ میل جول جو ہے وہ عربوں کا بھی رہا ہے، لیکن یہاں پہ ابھی اللہ تعالیٰ اس کو ایک احسان کے طور پر بھی ذکر کرتے کہ تم ہی میں سے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی نا کہ انہی میں سے فیہم، اور جو یعنی یہ خاص طور پہ کہا نا کہ انہی میں سے ہو جو ان کو انہی کی زبان میں خطاب کرے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص احسان ہے، اور اللہ تعالیٰ اس احسان کی یاد دہانی ان کو کرواتے ہیں۔ تو یہاں پر اسی لحاظ سے کہا گیا کہ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ۔ یہاں پر اس لحاظ سے ہم اس کو اسی طرح دیکھیں گے کہ آپ سے پہلے کوئی نذیر سے مراد کوئی نبی نہیں آیا، تو اب تو براہ آگے، تو اب تو ان کے پاس کوئی عذر نہیں کہ کوئی کہیں کہ بھئی ہم اس لیے یہ بات نہیں مان رہے، ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتی، تو نبی تو کوئی ہے نہیں، بلکہ اب تو نبی بھی آ گئے۔ یعنی پہلے تو اگر کوئی نبی دوسرے، یعنی اگر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے، تو اس کی وجہ یہ نہیں تھی، مطلب زیادہ وجہ تو وہ یہی کہ بھئی وہ تو عرب نہیں تھے اور ان کے پاس دین ابراہیمی موجود بھی تھا، اس کی یاد دہانی بھی ہوتی رہتی، لیکن اب تو خود انہی میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اب تو کوئی عذر کی بات ہی نہیں۔ تو بس اللہ تعالیٰ ہم نے اپنی مہربانی سے اس قرآن کو بالکل اصل حالت میں اب ہمارے ہاتھوں میں دے دیا ہے، ہمارے پاس موجود ہے، اب وہ ہمیں تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اب تمہارے ہاتھ میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس امانت کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی صحیح علم، فہم اور عمل کی اس پر توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔
رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللهم إليك نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلتنا. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وأصلحهم وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم وانصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق سبحانك لا إله إلا أنت. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفناهم بما شئت انك على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين.